رومی فرماتے ہیں دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر کل دام و دد ملول مو انسان مارزو کہ کل دن کے وقت ذرا منظر اپنے سامنے لائیں کہ دن کا وقت ہے، ایک بوڑھا آدمی جس کی عمر گزر گئی ہے، دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، ہاتھ میں اس نے دیا لیا ہوا، دن کے وقت چراغ ہاتھ میں لے کر گھوم رہا ہے، کز دام و دد ملول مو انسان مارزو، اور کہہ رہا کہ یہ درندے اور چار پائے جو ہیں نا، میں ان سے تنگ آ گیا ہوں، میں کسی انسان کی تلاش میں ہوں۔ توجہ طلب بات ہے، آج سے 600-700 سال پہلے شہر آباد ہے، بازاروں میں گہما گہمی ہے، مگر بوڑھا جس کی عمر گزر گئی وہ ہاتھ میں چراغ لیے ڈھونڈ رہا ہے کہ یہ درندے اور چار پائے ہیں، میں کسی انسان کی تلاش میں ہوں۔ از ہم رہانے سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا اور رست میں دستان مارزو، ان نکمے ساتھیوں سے میں اکتا گیا ہوں، مجھے علی مرتضیٰ جیسے اور رستم جیسے بہادر ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ تو رومی کہتے ہیں میں نے کہا اس سے بوڑھے سے، گفتم کے یافت مینا شود جستا اما، ایسا آدمی تو ہم نے بھی ڈھونڈا ہے، عمر گزر گئی ہے، نہیں ملتا، ایسا انسان جو تم تلاش کر رہے ہو نا، ہم بھی تلاش کر کے تھک گئے، نہیں ملتا۔ گفتان کے یافت مینا شودان مارزوس، اس نے کہا وہی انسان جو عام نہیں نہ ملتا، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ یہ بات جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، بالکل قرآن یہی بات کہتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ انسان نہیں ہیں، گدھے ہیں، کتے ہیں، کوئی اور جانور ہے، کتنی اپنی توہین سمجھیں، مگر یقین جانے قرآن مجید نے ایسے لوگوں کی مثال کتے سے اور گدھے سے دی ہے جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے، وہ ایک صاحب شریعت نبی کی امت ہیں، مگر ان کا کردار ایسا ہے کہ قرآن نے انہیں انسان نہیں مانا۔ ہمارا بھی اصل مسئلہ جو ہے نا، ٹریجڈی وہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دو ٹانگوں والے جو پھر رہے ہیں یہ انسان ہے، این کے می بینی خلاف آدمن نیستان دادن خلاف آدمن، فرماتے جی تمہیں یہ جو نظر آ رہا ہے نا، یہ انسان نہیں ہے، انسان کا خلاف ہے، شکل انسان کی ہے، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ قرآن مجید میں سورہ الجمعہ دیکھیں، اہل کتاب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جو بنی اسرائیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور بڑی اللہ کی چہیتی اور لاڈلی امت ہے۔ اللہ نے صحرائے سینا میں ان کے لیے پتھروں سے چشمے نکالے، اوپر کوئی سائبان نہیں تھے تو بادلوں کا سایہ کیا، خوراک کے لیے من اور سلوہ نازل کیا، مگر ان کی مثال قرآن دیتا ہے جو انبیاء کو مانتے تھے اور ان میں لگاتار نبی آئے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفار، اللہ فرماتا ہے یہ انسان نہیں ہے، شکلیں ان کی انسان کی ہیں، ان کی حالت بالکل گدھوں جیسی۔ اور دوسری جگہ فرمایا مثل کمثل الکلب، یہ آپ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، کروڑوں اربوں ہم کہتے ہیں انسان بہت نایاب، انسان نہیں مل رہا۔ انسان پیدا کرنے کا کام دنیا میں صرف انبیاء علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب ہم احساس کتری کا شکار ہو گئے، دیکھتے ہیں چکا چوند یورپ کی، کہتے ہیں وہ آسمان پر پہنچ گئے، انہوں نے یہ ایجاد، یہ چیزیں بھی تحسین کے قابل ہیں، کوئی ان کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، بڑے کارنامے ہیں، جو بھی یہ چیزیں ایجاد کریں انسانیت کی بڑائی کا، ان کا بڑا کارنامہ ہے، مگر یہ بات آپ ضرور سوچیں اور اس پر غور کریں کہ انسان ان لوگوں سے نہیں بن سکا۔ اتنے یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں، ہر محلے اور گلی میں اسکول کھول گئے، مگر جتنی کرپشن اور جتنی بدماشی اس دور میں پھیلی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی، آپ کہتے ہیں شرح خواندگی کم ہے، حالانکہ یہ کارپوریشنوں کے چیئرمین جو ہیں پکڑے تو وہ جاتے ہیں، کرپشن وہ کرتے ہیں کروڑوں اربوں کی، ان کے پاس سب سے بڑی بڑی ڈگریاں، مگر انسانیت نہیں ہے۔ انسان دنیا میں صرف ایک گروہ نے پیدا کی ہے، اور وہ جماعت انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ انہوں نے ایجاد نہیں کوئی کی، یہ ٹھیک ہے، مگر انسان انہوں نے تیار کیے ہیں جو صرف شکل کے لحاظ سے انسان نہیں تھے، سچ مچ ان میں انسانیت، اس کے نمونے ایسے تاریخ میں محفوظ ہیں جس میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس زمین پر وہ چلتے پھرتے فرشتے تھے، بنے ہوئے خاک کے تھے، مگر ایسے اعلیٰ اور ایسے بلند تھے کہ معلوم ہوتا تھا زمین پر فرشتے اتر آئے۔ تو اسی کو قرآن مجید کہتا ہے کبھی دیکھنے میں لوگ انسان ہی نظر آتے ہیں مگر انسان نہیں ہوتے، مثل کا مثل الکلب ہوتے، کبھی کہتا وہ گدھے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ بھی بات کہی اولئک کالانعام بل هم اضل،
وہ چار پائے ہوتے ہیں بن کے، ان سے بھی گیا گزرے نا؟ جانوروں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بدتر کہا، یہ ہم ہی میں سے دیکھنے میں سوٹڈ بوٹڈ ہیں، کاروں میں گھوم رہے ہیں، کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، مگر انسان نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یا گدھے ہیں یا کتے ہیں یا چار پاؤں سے بدتر ہے۔ انسانیت نام کی ان میں کوئی شاید، زمین کو انہوں نے ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین کو فساد سے بھر دیا۔ اور اب تو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، ٹی وی آپ دیکھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، پوری زمین فساد سے پورا، خون ریزی ہے، بدماشیاں ہیں، ڈاکے ہیں، قتل و غارت ہے۔ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود انسانیت نہیں ان میں آئی۔ انسانیت کے لیے میرے بھائی اور دوستوں دو چیزوں کی ضرورت ہے جس سے انسان بنتا ہے، چاہے وہ کنگال ہو، غریب ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، ایمان اور تقوی۔ ایک تین باتوں پر یقین بنیادی بات ہے کہ یہ مانے کہ یہ دنیا خود پیدا نہیں ہوئی، اس کا ایک پیدا کرنے والا ایک مالک ہے جس نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، اللہ پر ایمان۔ اور دوسرے یہ بات مانے کہ اس نے ہمیں یہاں کھیلنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا، یہ زندگی آزمائش کا دور ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے اس نے ہدایات دی ہیں، اور ایک مخصوص گروہ اس کے لیے اس نے مبعوث کیا جس کو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا طریقہ اور انبیاء کے ذریعے ہمیں سکھایا گیا، یہ دوسرا یقین ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ زندگی کا سلسلہ مرنے سے ختم نہیں ہو جاتا، موت کے بعد ہم ایک وسیع دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، عالم آخرت۔ یہ تین بنیادی عقیدے ہیں جن کے ذہن میں پیدا کیے بغیر انسانیت نہیں آ سکتی۔ آپ ہر شخص کو پی ایچ ڈی کرا دینا اور ہر شخص کوٹھی اور بنگلے میں رہنا شروع کرے، کبھی انسان نہیں بنیں گے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بدماش بن جائے، نیکی نہیں آئے گی۔ یہ تین عقیدے فنڈامنٹل جو ہے کہ آدمی مانے کہ میرا ایک مالک ہے، یا اس نے جب میں بھیجا میرے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا، اور موت کے بعد میری زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ میرے سامنے آئے گا۔ یہ تین اساسیات ہے، ایسے بنیادی عقیدے ہیں جب ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں تو انسان بن ہی کچھ اور جاتا ہے۔ فرشتے بھی اس کے وضو کے پانی کو اپنے لیے تبرک سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ جب وہ تقوی کو اختیار کرتا ہے، اور تقوی کی بہترین تشریح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہ قرآن بھرا ہوا کہ مفتی بنو، اللہ مفتیوں کو پسند کرتا ہے، تقوی اختیار کرو، مگر اس لفظ کو سمجھنے کے لیے سب سے بہتر تشریح جو ہے حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور حضرت ابی کا اپنا مقام یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں اعلان کیا کہ من اراد القرآن فلیات ابی، اگر کوئی شخص قرآن سمجھنا چاہتا ہے تو وہ ابی کے پاس جائے۔ بڑے صحابی ہے رسول اللہ کے، صحابہ میں سے قرآن کے عالم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پوچھا کہ بھائی قرآن میں بار بار یہ آتا کہ متقی بنو، تقوی اختیار کرو، تقوی کا مفہوم سادہ لفظوں میں سمجھائے۔ تو حضرت ابی رضی اللہ نے کہا کہ امیر المومنین کبھی ایسی جگہ میں سے گزرے ہیں کہ دونوں طرف خاردار کانٹے والی جھاڑیاں اور درمیان میں راستہ تنگ ہو؟ کہا ہاں، کئی بار اتفاق ہوا۔ تو فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ پھر کہتے ہیں دامن سمیٹ لیتا ہوں، سمٹ جاتا ہوں، بچ بچ کر گزرتا ہوں کہ دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے۔ فرمایا امیر المومنین یہی تقویٰ ہے، یہ زندگی جو ہے نا بچ بچ کر گزارنا، زندگی کی راہ پہ چل۔ یہ اسلام پر تو مدر لوگ جو نہیں صحیح سمجھتے کہتے ہیں ترقی میں حائل نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان تک جاؤ کوئی اعتراض نہیں، مگر زندگی کی راہ پہ چل، لیکن ذرا بچ بچ کے چل۔ یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوست، شیشوں کا ٹوکرا جیسے سر پر ہوتا ہے نا، آدمی پھر آوارہ طریقے سے نہیں چلتا، بچ کر چلتا کہ یہ چور نہ ہو جائے۔ یہ احتیاط اور سنبھل کر چلنا یہی دین ہے۔ تو ایمان ہے تین باتوں کا ماننا کہ اللہ کو مانے، رسول کو مانے، اور بعد والی زندگی کو مانے۔ اور تقویٰ پھر عملی زندگی میں ان اصولوں کی پابندی کرے جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دی ہیں، جن چیزوں سے روکا رکے، جن کا حکم دیا وہ کریں۔ یہ تقویٰ، یہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان بے شک وہ فاقہ زدہ ہوں، غریب اور کنگال ہوں، وہ دنیا میں سب سے بہتر انسان ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو تو سب ہوتے ہوئے بھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کی زبان میں مثل الحمار، یا وہ گدھے ہوتے ہیں، شکل انسانوں والی ہوتی ہے، ہوتے گدھے۔ اور اللہ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ جو کیریکٹر کوئی اپنے اندر یہاں پیدا کرے گا قیامت کے دن اسی شکل میں اٹھے گا۔ کچھ خنزیر اٹھیں گے، کتے ہوں گے، کچھ گدھے ہوں گے، جو جو اعمال جس طرح کے کسی کے ہیں ان کی شکلیں انسانوں کی نہیں رہیں گی، اسی شکل میں اللہ انہیں اٹھائے گا۔ انسانوں کی شکل تو انہیں ملے گی جو صحیح معنوں میں انسان ہے، جن کے اندر انسانیت ہے۔ تو انسانیت کے ایک دو نمونے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں
کہ جب اللہ کے رسول نے اسلام لوگوں کو سکھایا اور صحیح معنوں میں ان کے اندر تقوی پیدا ہو گیا، تو ایک نمونہ تو آپ یہ مرادہ فرمائیں کہ یمن میں سے ایک صحابی آئے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی، شاہی خاندان سے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام کو اطلاع ہو گئی تھی کہ جریر آ رہا ہے۔ آپ نے خطبے میں اعلان فرمایا کہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک شخص آ رہا ہے جس کی پیشانی پر بادشاہت کا نور چمکتا۔ جب وہ حضرت جریر آئے، آپ نے خطبہ چھوڑا، کرسی منگوائی، نیچے تشریف لے آئے، ان سے باتیں کرتے رہے۔ تو بیعت جب لی رسول کریم علیہ السلام نے، جو میں نے عرض کیا کہ انسان تیار کیے، نبی جو انسان تیار کرنے کا کام کرتے ہیں، امیر نہیں بناتے، کوئی ایجادیں نہیں کرتے، انسان دنیا کو دیتے ہیں۔ تو حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے 3 باتیں آپ نے منوائی کہ نماز ادا کرنا، زکات دینا، ونصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا، کسی مسلمان کے ساتھ بدخواہی نہیں کرنا، ایسا سلوک نہیں کرنا جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ اب رسول کریم علیہ السلام کے بعد لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کا غلام جنگل میں گھوم رہا تھا۔ ایک دیہاتی آدمی نے کہا کہ بھائی مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا میرے مالک کے پاس ہے۔ سودا ہو گیا 800 درم کا کہ 800 روپیہ دے دو اور گھوڑا لے لو۔ وہ بدوی آ گیا اس غلام کے ساتھ اور حضرت جریر رضی اللہ عنہ کا آ کر بتایا کہ 800 میں سودا ہوا، حضرت آپ 800 لے لیں اور گھوڑا دے۔ اب حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا نہیں بھائی میرا گھوڑا اتنے کا نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب میں اور آپ تو یہی سمجھیں گے کہ سستا دے رہا ہے، میں نہیں اتنے میں دوں گا، زیادہ پیسے دوں گا، مگر بالکل ناقابل یقین بات کہ ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کچھ اور پیسے بڑھانے پر بڑھایا، نہیں اس نے زیادہ پیسے تیرے ساتھ طے کر لیے، میرا گھوڑا 800 کا نہیں ہے، 600 بھی نہیں مانے، 400 200 درم آپ نے قبول کی۔ اور میں ہاں 200 درم کا میرا گھوڑا۔ اب دنیاوی عقل کی روح سے یہ بالکل پاگل پر ہے، کاروبار کا اصول نہیں ہے، زیادہ نفع کمانا چاہتے ہیں، مگر جریر رضی اللہ عنہ نے وہ 800 کی بجائے 200۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ اونٹی گنگا کیوں بھائی، ایمان اور تقوی سے جو پھل حاصل ہوتا نا، جس قسم کے انسان تیار کیے ہوتے ہیں، ان کا ایک نمونہ۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کے ساتھ جب میں نے مسجد نبوی میں بیعت کی تھی تو اس میں یہ کیا تھا ونصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ تو جب میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر یہ گھوڑا خریدنے جاتا تو 200 کا ہی میں نے خریدنا، تو میں کیوں اپنے بھائی سے زیادہ پیسے وصول کرتا، میرے وصیت کی خلاف ورزی ہوتی، میں نے حضور کے ساتھ جو اقرار کیا تھا وہ تو ختم ہو جاتا۔ تو یہ نمونہ آپ کے سامنے جو میں نے عرض کیا، اگر ایسے انسان بن جائیں کہ بجائے اس کے کہ کوئی گاہک آیا تو سمجھے یہ نادان اور بیوقوف ہے، یہ سمجھتا نہیں باؤ کے اس لیے اس کا خون نچوڑو، نہیں، حضرت یونس ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کرے۔ بڑے نیک، اتنے نیک تھے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تہذیب و تہذیب میں لکھتے ہیں اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی جی تو پھر وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ اے یونس بن عبید کے رب میری مان۔ اتنا احترام تھا ان کا، اللہ کا اتنا مقام تھا۔ تو وہ بازار میں اپنے بھتیجے کو بٹھا کر، کپڑوں کی دکان تھی، مسجد میں چلے گئے۔ مسجد سے جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی کے ہاتھ میں کپڑا، انہی کی دکان کا۔ انہوں نے پوچھا کتنے کا خریدا؟ اس نے کہا اتنے کا، اور وہ بڑا خوش تھا کہ ہمارے لیے یہ سستا۔ آپ اس کو لے کر جا کر بھتیجے سے کہا بیوقوف، میری ساری بات ضائع کرنا چاہتا، یہ تو بیچارہ سادہ ہے، سمجھتا کہ مجھے سستا ملا، ہم اتنے کا نہیں بیچتے، تو نے کیوں ایسے زیادہ پیسے دی؟ یہ 2 نمونے جو آپ کے سامنے کاروبار کے آئے کہ بجائے منافع زیادہ کمانے کے خلق خدا کی بہتری، کہ اگر لوگ نہیں بھاؤ سے واقف یا ان کو نرخ کا پتہ نہیں تو ان کا خون نہیں چوسنا، ایسا کرنا کہ احب والے نفس سے اپنے لیے جو تم پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ، یہی ان کی شہادت کے دن ہے ذی الحج کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، کیا بارش نہیں ہوئی، فصلیں نہیں ہوئی، لوگ بہت تانگ ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے غلے کے اونٹوں کی ایک قطار شام سے منگوائی، غلے سے لدے اونٹ آئے، مدینہ کے قریب پہنچے، لوگ آگے نکلے، انہوں نے جا کر کہا حضرت 1 روپیہ منافع لے لیں من کے پیچھے اور ہمیں دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے زیادہ منافع ملتا۔ کسی نے 2 روپے کہا، کسی نے نہیں، مانے نہیں۔ لوگ آخر تنگ آ کر بیٹھ گیا کہ پتہ نہیں حضرت عثمان رضی کو کتنا نفع ملتا، یہ نہیں بیچیں گے۔ مگر بالکل ایک ایسی بات جو صرف معتبر سندوں سے ہم تو مان رہے ہیں، ورنہ اس دور میں ماننا نہیں چاہتا کوئی آدمی کہ ایسا بھی ہوتا۔ صبح آپ نے اعلان فرمایا کہ مدینے کا ہر باشندہ جتنی ضرورت ہے میرے دروازے سے آ کر مفت لے جائے۔
اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ کہتے تھے زیادہ نفع ملتا، تو قرآن مجید سورہ بقرہ کا حوالہ دیا کہ اللہ کہتا ہے ایک دانہ بو گے تو اس سے 7 سٹے نکلیں گے، اس میں 100 دانہ ہوگا، اور وہاں بھی فرماتا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 کی بھی کوئی حد نہیں، اللہ جس کی نیت اس سے بھی اچھی ہوگی اس کے لیے اور کئی گنا بڑھا دے گا۔ یہ منافع تھا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذرا توجہ فرمائی تو سمجھ میں آئی گئی ہوں گی کہ ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ جو اسی دنیا کو مانتے کہ آگے کچھ نہیں، انہیں کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کا بڑا کرتے پھریں، وہ کہیں ہمیں اپنے خود غرضی اور اپنے مفاد کی فکر کرنی چاہیے، باقی مرتے ہیں تو مریں۔ مگر جو سمجھتا کہ نہیں دنیا یہی ہے، نہیں ہے، مرنے کے بعد آنکھیں بند ہوتے ہیں کہ بڑی وسیع دنیا ہے جہاں ہم نے پہنچ جانا ہے، یہاں یا اچھا انجام ہے یا مصیبت سامنے آنے والی، وہ یہاں کے منافع کا نہیں سوچتا، آخرت کا سوچتا کہ وہاں جا کر کیا نتیجہ سامنے آئے گا۔ ایسا آدمی خلق خدا کا خیر خواہ ہوگا، خود غرض نہیں ہوگا، مفاد پرست نہیں ہوگا۔ اور اس سے جو میری بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی ایک آدھ واقعہ میں سنا دیتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ جو بیبیاں اللہ کے دین نے تیار کی، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ترقی ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے مہذب ہوتے جا رہے ہیں، سویلائز ہوتے جا رہے ہیں، یہ دور بار بار آیا۔ اللہ نے کہا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت، میری بچیاں بہنیں سن رہی ہیں، ہم کہتے ہیں بہت اب ہم آگے نکل گئے، آگے نہیں نکل گئے، پیچھے پڑ گئے، یہ رجت ہے، پھر پیچھے کی طرف چلے گئے۔ وہی کفر کا زمانہ کہ عورتوں کے سر ننگے، 2 چوٹیاں، سینہ یہاں سے ننگا، بے پردگی، باریک کپڑے، بن سنور کر اپنے آپ کو دکھاتے پھرنا۔ سورہ احزاب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ نے منتخب کیا کہ پہلے تو رسول اللہ کا گھرانہ نمونے کا بننا چاہیے، تو اس میں کہا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور کفر کا زمانہ جو گزرا اس کی یاد تازہ نہ کرو، اس طرح بن سنور کا اپنا نہ دکھاتی پھرو۔ اور اللہ نے سورہ نور میں جب احکام اتارے کہ دوپٹوں سے اپنے سر ڈھانک لو، سارے اسی طرح ننگے لیے کرتی تھی جیسے اب ہماری بچیاں ہو گئی، حالانکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ دینی نہ دنیاوی، کے سر کے بال ننگے کیا ملتا ہے، صرف بے پردگی اور ریانی ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام پر جب آیات نازل ہوئی کہ دوپٹے سروں پر لو، گریبان جو ہیں وہ بھی ڈھانکو، تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک رات میں ایمان کا یہ فائدہ ہے، جب ایمان سینے میں پیدا ہو جائے نا تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، نہ پولیس کو تشدد کرنا پڑتا، نہ طالبان کو کرنا پڑتا، کسی کو نہیں۔ ایمان خود مطالبہ کرتا کہ جب اللہ رسول کو مانتے ہو تو گدھے اور کتے کیوں بنتے ہو، کتاب ہوتے ہو کیوں جانوروں کی صاحب میں داخل ہوتے ہو، اللہ رسول کی بات مانو۔ فجر کی نماز میں جب عورتیں آئیں وہی جو پردہ ہوتی تھی، اس طرح انہوں نے دوپٹے لیے ہوئے کہ اپنے آپ کو ڈھانکا تھا کہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ عورت کون ہے یہ کون نہیں، اس طرح بدل گئی۔ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اس کا بہترین نمونہ جو سامنے آیا اور لوگوں نے دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعد سب سے پہلے جس ام المومنین کا انتقال ہوا رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ کا، وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ میں فوت ہوئی، پہلی بیوی حضور کے بعد یہی فوت کی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ اتنے مرتبے کے ہیں، رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، صحابی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو جب لحد میں اتارا جائے تو اتارنے والوں میں میں بھی شامل ہوں، میری ماں ہے، رسول اللہ کی بیوی ہے، کپڑوں میں لپٹی ہوئی، فوت شدہ، مگر پھر پوچھا گیا ازواج مطہرات، رسول اللہ کی بیویوں سے جواب دیا، حضرت عمر رضی اللہ نے ادھر پیغام بھیجا کہ آپ فتویٰ دیں جو حضور کی بیویاں زندہ کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ تو ازواج مطہرات نے کہا کہ نہیں، زینب کو لحد میں وہی اتار سکتے ہیں جو زندگی میں اس کو دیکھ سکتے تھے، اس کے بھتیجے اور بھانجوں کے سوا اس کو کوئی نہیں لحد میں اتار سکتا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی خواہش جو تھی اس کو ختم کر دیا، ان کے بھتیجوں اور بھانجوں لحد میں میں لکھی ہوئی۔ تو اب جب موجودہ حالات کو ہم دیکھتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں، اس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں قرآنی اور فحاشی، تو رسول کریم علیہ السلام کی وہ حدیث پاک سمجھ آتی ہے۔ آج یہ عالم دین مجھ سے پڑھنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے حدیث پاک پڑھی میرے سامنے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ میری امت میں 2 گروہ پیدا ہوں گے لامارا ہوگا، میں نے اپنی زندگی میں انہیں نہیں دیکھا، یہ بدنصیب نکلیں گے میری امت میں، میری زندگی میں نہیں یہ پیدا ہوگا۔ ان میں سے ایک گروہ کا ذکر فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے جیسے گائے کی دم ہوتی ہے، اور وہ خلق خدا پر ظلم کریں گے۔ اب میرے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون محکمہ جس کا کام ہی ہے کہ شرفاء کو تنگ کرو، ان کو مارو اور ذلیل کرو، اور بدماشوں کو کرسیوں دو اور کہو آؤ چودھری صاحب انہیں چائے پلاؤ، اور بھلا مانس اور شریف آدمی اور کوئی ابو آ جائے
یہ محکمہ بھی جب سے قائم ہوا، اب تو سارے جج بھی چیخ رہے ہیں نا کہ جب تک یہ محکمہ موجود ہے دنیا میں جرائم ختم نہیں ہو سکتے، جرائم کے سرپرست ہیں۔ ان کی بھی حضور نے پیش گوئی کہ یہ محکمہ بنے گا، ان کے ہاتھوں میں سیاتن کوڑے ہوں گے کا جناب البکر، جیسے گائے کی دم میں یظلمون الناس، لوگوں پر ظلم کریں گے۔ پہچانتے ہیں آپ اس کو، کوئی چھپا ہوا نہیں، ظالموں کا حامی ہے، شریف آدمیوں کو تنگ کرنے والا۔ اور دوسرا یہ بدنصیب گروہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا، وقاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی میری امت کی وہ لڑکیاں مگر ننگی ہوں گی۔ دو طرح سے ننگی ہے نا، کہ یا تو اتنا چست ہے کہ جسم کا سارا ابار نظر آ رہا ہے، اتنا تنگ انگ انگ نظر آ رہا، یا ویسے اتنا پتلا کہ اس میں سب کچھ نظر آ رہا۔ ممیلاتن مائلاتن، فرمایا اپنی حرکتوں سے، اپنے لباس سے وہ خواہ مخواہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ جو نہیں بھی دیکھنا چاہتا وہ ان کی اٹکھیلیاں دے کر، عجیب و غریب لباس دے کر ضرور توجہ کرے گا۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اور ان کے سروں پر جو ہوں گے نا چونڈے وغیرہ اور جو انہوں نے اوپر رکھے ہوں گے وہ ایسے ہوگا جیسے بختی اونٹوں کی کوہانے۔ یہ میں اپنی بیٹیوں بہنوں سب میں دیکھ رہا ہوں، میرے گھر میں بھی ہو رہا، دوسروں میں ہو رہا، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یجدن ریح الجنہ، جنت کی خوشبو 500 سال کا فاصلہ ہوگا نا وہاں تک جاتی ہے، لوگ وہ خوشبو محسوس کرتے ہیں، مگر ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی جو ایسا رویہ اختیار کریں، اتنے باریک اور تنگ لباس، آپ نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکیں، جنت میں جانا تو گزارا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شام سے کچھ عورتیں آئیں، تھی مسلم ہی مگر بگاڑ شروع ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے آ کے ملی، سلام کا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا ماں ہم شام سے آئی ہیں ملنے کے لیے کہ آپ حضور کی بیوی ہماری ماں، آپ نے سلام ہی نہیں ہمارا قبول کیا۔ فرمایا تو مسلمان عورتیں؟ انہوں نے کہا مسلم۔ فرمایا مسلمان عورتوں کا یہ لباس نہیں، یہ باریک لباس اور ایسے باریک دوپٹے، یہ اسلام نہیں اس کی اجازت دیتا۔ اب میں کہہ تو رہا ہوں مگر آپ بھی حیران ہوں گے، میں بھی اس دور میں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ فرسودہ بنیاد پرست، کیا کرے؟ جو شروع میں نے کہا کہ قرآن نے اہل کتاب کو کہا کہ مثل الکلب، کہ ان کی حالت کتے کی، کتاب ہے عمل نہیں کرتے، کہ مثل الحمار، گدھے ہیں، کتابیں لدی ہیں، قرآن مجید ہر محفل میں پڑھا جاتا، تلاوت ہو رہی ہے، قرات کے مقابلے ہو رہے ہیں، انعام تقسیم ہو رہے ہیں، کوئی فوت ہو جاتا تلاوت قرآن ہوگی میت کو بخشیں، بالکل حالت وہ ہوگی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سچ ہے یہ، با یا تستزیں کار نداری یا یاسین ہوا آساں میری، کہ قرآن کے ساتھ قرآن کے ساتھ تیرا اور کوئی تعلق ہے مسلمان باقی نہیں رہا، صرف اتنا ہے کہ جب مرنے کا وقت آتا تو بلا دے جو کہ یاسین اس کے سرانے پڑھو تاکہ جلدی سے اس کی جان نکل جائے۔ یہ مارنے کا ایک نسخہ بنا رکھا، زندگی بھر نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نے شروع کلام میں یہ بات کہی کہ رومی کہتے ہیں بوڑھا آدمی چراغ ہاتھ میں لے کر دن دہاڑے بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ یہ جانور اور چار پائے ہیں بھرے ہوئے بازاروں میں، کوئی انسان نہیں ملتا۔ انسان وہی تھے جن کے کچھ نمونے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، اور آپ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دیکھ لیں، ہر کام جو اس میں ترقی لوگ کر سکتے ہیں، ایجادیں اعلیٰ سے اعلیٰ کر سکتے ہیں، مگر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ نیو یارک جیسے شہر میں تھوڑی دیر کے لیے بجلی گئی، چوریاں چوریاں، ڈاکی ڈاکی، کہیں کوئی تہذیب نہیں، کوئی انسانیت نہیں۔ تہذیب اور انسانیت صرف ایمان اور تقوی سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی مانے مجھے خدا دیکھ رہا، میں نے اس کو حساب دینا ہے، اور میری زندگی جو ہے یہ جانوروں کی طرح نہیں کہ جیسے چاہوں گزاروں، میرے لیے اللہ نے ایک رسول ہادی اور رہبر مقرر کر کے بھیجا۔ یہ تین بنیادی عقیدے مانے اور پھر اس کے بعد بچ بچ کر اپنی زندگی احتیاط کے ساتھ گزارے، پھر زمین جانوروں سے نہیں انشاءاللہ فرشتوں سے بھر جائے گی، اور زمین کے رہنے والے جنت سے پہلے اس دنیا میں جنت کا مزہ پائیں گے۔ اور ایسا ہی دور اللہ کے رسول علیہ السلام نے، ان کے صحابہ نے ہمارے سامنے پیش کیا، تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے، اور اسی لیے سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے یہ سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن جیسی کتاب دے گئے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب آپ رخصت ہوئے تو عرب کی سرزمین میں لاکھوں چلتے پھرتے قرآن چھوڑ کر گئے، جتنے انسان تھے نا وہ سر سے پاؤں تک قرآن کے سانچے میں ڈل گئے تھے، ان کا بولنا، ان کا کھانا کمانا، رہنا سہنا، لوگوں سے برتاؤ سب قرآن کے مطابق تھا، اس لیے وہ قرآن ناطق تھے، یہ بولتا نہیں کتاب ہے، وہ سچ میں زندہ قرآن تھے جنہیں دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ دین کس قسم کے انسان بنانا چاہتا ہے،
اور یہی بات علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جو مومن ہوتا ہے وہ دیکھنے میں قاری نظر آتا ہے، مگر وہ ہوتا سچ مچ قرآن ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے بعد اس کا ایک ایک عمل جو ہے نا وہ قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ اور پھر اس موقع پر وہ اس قسم کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے بہت عظیم صحابی ہیں، یمن کا گورنر بنا کر آپ نے اپنے دور میں بھیجا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے ذمہ کچھ کام لگایا۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ معاذ تم گئے تھے، کچھ کما کر لائے ہو؟ انہوں نے کہا کمانا کیا تھا، عمر نے میرے ساتھ ایک ضابط مقرر کر دیا تھا، نگران بھیج دیا تھا، میں نہیں کوئی ہیرا پھیری کر سکا۔ اب وہ عورت تھی، اس نے کہا عمر کو اگر اتنی بے اعتباری تھی آپ کے بارے میں تو اس نے بھیجا ہی کیوں تھا؟ اگر ضابط ہی ساتھ بھیجنا تھا کیوں آپ کو یہ کام سونپا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا معاذ یار تو نے مجھے بدنام کیا، میں تیرے ساتھ کون نگران بھیجا تھا؟ انہوں نے کہا حضور آپ بھی سادہ ہے۔ وہ عورت کو ٹالنے کے لیے میں نے کہہ دیا ضابط تو ہر وقت ساتھ ہے، آپ نے کیا بھیجنا تھا؟ اللہ کی بات میں نے کی تھی کہ اللہ نگرانی کر رہا، وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے مومن کسی حال میں خدا کی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ وہ اصل کارنامہ ہے جس کی وجہ سے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر صلوات بھیجتے ہیں۔ ہم اس کا ترجمہ اردو زبان میں فارسی کا لفظ درود کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اصل میں انگریزی زبان میں اس کا معنی ٹو اپلاڈ، تحسین کرنا، شاباش دینا۔ یہ بہت اونچا مقام ہے کہ اللہ خود اعلان کرے اور پڑھے کہ شاباش جو کام آپ نے کر دکھایا یہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی صلاحت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جب خود جیسے آپ دیکھیں کہ ممکن ہی پرچے پر لکھے کہ ویری گڈ، ایسی بات ہے اللہ تعالیٰ تحسین کرتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ علیہ السلام جو کام آپ نے کر دکھایا انسانی تاریخ میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اور فرشتے بھی تعریفیں کرتے ہیں کہ مرحبا سبحان اللہ، جو کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا کہ خاک کے بندے ہوئے انسان فرشتوں سے آگے نکلے، اتنے متقی اور پرہیزگار کہ کوئی شے انہیں ڈگمگا نہیں سکی، نہ لالچ گمراہ کر سکا نہ خوف گمراہ کر سکا۔ بڑی بڑی طمع سامنے آئی۔ بس آخری بات یہ، ایران فتح ہوا، اور اس زمانے کی سپر پاور تھا ایران اور روم دونوں ہی، ادھر کیسرے روم تھا، ادھر کسرا، بہت خزانے تھے۔ اب کسرا جب ایران سے بھاگا تو اس کا سونے کا تاج تھا وہ یہی رہ گیا، بہت قیمتی، وہ ایک سپاہی کو ملا، کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ کسرا تاج لے گیا یا کسی کو ملا ہی نہیں، اگر وہ چھپا لیتا تو کوئی اطلاع دینے والا نہیں تھا۔ مگر ایمان اور تقوی کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یہ مرد اور عورت جو اسلام تیار کرنا چاہتا، اس نے رات کے وقت حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سپہ سالار جو تھے وہ اپنے خیمے میں تھے، رات آیا، کمبل میں وہ تاج چھپایا ہوا تھا، سونے کا تھا خالص، آپ کو آ کر جگایا، سلام کیا اور کہا کہ حضور میں اس لیے آیا ہوں الگ لوگوں سے رات کے وقت کہ یہ امانت آپ تک پہنچاؤں، بیت المال کا ہے یہ مال، میرا حق نہیں ہے، اور ساتھ ہی آپ سے یہ وعدہ لیا اس نے کہ زندگی بھر آپ نے نہیں یہ بتانا کہ کس نے یہ تاج ہم میرے سپرد کیا۔ یہ بے نفسی اور یہ بے غرضی کہ سونے کا تاج چھپا کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی نہیں چاہا کہ لوگ میری تعریف کریں کہ بڑا جاندار ہے۔ یہ نمونے جو آپ نے تھوڑے بہت سنے مردوں اور عورتوں کے جو اللہ کے رسول نے تیار کیے، ان کو سن کر آدمی یہ پکار نہیں اٹھتا کہ واقعی تاریخ عالم میں جو کام رسول کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سر انجام پایا کسی سے نہیں ہو سکتا، اور قیامت تک شاید نہ ہو سکے کہ انسان جو تھے ان کو فرشتے بنا دیے، بلکہ فرشتوں سے بڑھ کر۔ یہ ساری برکت ایمان اور تقوی کی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر وہی رومی کی بات ہے کہ بازار بھرے ہوں گے، لاکھوں میں سے ایک بھی انسان ہی نظر آئے گا، گدھے اور چار پائے ہوں گے، کتے ہوں گے جو لالچی ہوں گے، انسان نام کی کوئی شے نظر نہیں آئے گی، جج بھی کتے، دوسرے جو ہیں وہ بھی اس طرح کتے کی مثال قرآن نے دی کا مثل کلب، جیسے وہ ہر وقت زبان لٹکائی رکھتا لالچ، یہی ہوگا ہر طرف۔ تو اللہ توفیق دے، ہماری یہ جو تقریب میں ان کی میں بھی کوئی دین کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ میں نے اپنی حد تک یہ بات اپنی بہنوں اور بچیوں تک بھی پہنچائی، آپ تک ہی پہنچائی ہے کہ غیرت نام ہے جس کا گئی تھی مور کے گھر سے۔ سب سے زیادہ رونا یہی ہے کہ بھائی دیکھتے ہیں، باپ دیکھتے ہیں، مگر زبانیں گونگا کہہ نہیں سکتا کہ یہ لباس کس کے لباس یہ مسلمان عورت کا ہو سکتا، یہ طرز عمل جو آپ نے اختیار کیا یہ مسلمان بچیوں کو ہو سکتا۔ تو اللہ توفیق دے، اس نکاح کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اور آپ حضرات کی جو حاضری ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ مجھے خوشی ہوئی آپ نے میری بات توجہ سے سنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین،
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قاسم بچہ کی اللہ اکبر۔ آؤ نا بسم اللہ فضل و کرم۔ تسانی سی بہنا بہ دین دے نہ ہے اللہ۔ اچھا خطبہ نکاح پڑھ لوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کام تو نام مکمل ہے جی، ہاں نہیں بچی دے دستر سے پہلا آنے سے کہڑے کہڑے مکر نہیں قاسم نے کچھ نہیں ہو جائے ایجاب تے ہوئے سعود احمد مسعود احمد صاحب تے محمود اکبر تے جاوید، اے تین بندے جڑے نا اے جانا چاہیے۔ بچی نو دس کے نا سارا میں دس کرا کے لیا ایجاب ہوئے تو قبول کرائیے، ہاں پہلا بچی کی طرف منظوری تو ہوئے، ہاں دس کرا کے لاؤ نا۔